اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 مکمل کر لی تھی اور چوتھی کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 3 میں جو رزقناہم ینفقون تھا، یعنی روزی جو دی ہے یا رزق جو دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں، وہ بھی ایک علامت بتائی کی تھی متقین کی۔ متقین کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ رزق جو ان کو اللہ پاک عطا کرتا ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لغت میں رزق کہتے ہیں حصے کو یا بخشش کو، خواہ حصی ہو یا مانوی۔ مال، اولاد، علم و معرفت، اس لحاظ سے سب کچھ یہ رزق میں شامل ہے۔ اور یہاں یہ بھی رزق کا ہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کسی کے پاس مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں ہے بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے ان میں تقسیم کرتا رہے۔ اور دولت مند ہے تو اپنی دولت سے، اور عالم ہے تو اپنے علم سے، عارف ہے تو اپنی روحانی فیوز و برکات سے مستحقین کو مالا مال کرتا رہے۔ اور یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ اور یہ رب تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ بخل نہ کرے بلکہ تقسیم کرتا رہے؟ تاکہ وہ چیز بڑھتی رہے۔ جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کو آگے تقسیم کریں تاکہ وہ چیز آپ کو اور زیادہ عطا کی جائے۔ رزق ہے تو رزق اور زیادہ اس میں بڑھا دیا جائے، علم کی صورت میں ہے اور دولت کی صورت میں ہے یا فیوز و برکات ہیں، تو وہ جتنی زیادہ ملے ہوئے ہیں اس سے زیادہ عطا کرنے کا حکم ہے کہ آپ کو عطا ہوتا چلا جائے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، جیسے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، اور اہل و عیال کا نفقہ، جو اپنے اہل و عیال بچوں کو پالتے ہیں نفقہ، وہ بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ خرچ کرنا جو ہے وہ ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اور صدقات نافلہ جو ہوتی ہیں، اموات جب ہو جاتی، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اصالِ ثواب کے سلسلے میں کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، 40واں وغیرہ، سب اسی چیز میں یہ صدقات نافلہ ہیں۔ اور قرآن پاک اور کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ جب انسان مل کر کرتا ہے تو اجتماعی نیکی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ ثواب کی سبب بنتا ہے، اور زیادہ وہاں پر فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون، ایمان لائے، بما، ان پر، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، جو اتارا گیا، وما، اور جو انزلہ، اتارا گیا، من، سے، قبلی کا، اس سے پہلے، یعنی ان لوگوں سے پہلے جو آئے ان پر اتارا گیا وہ بھی اس پر بھی ایمان لائے، اور جو ان پر اتارا گیا وہ بھی اس پر بھی ایمان لائے۔ والذین، یعنی وہ لوگ، کون سے لوگ؟ متقین کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو متقین ہیں وہ ان کی یہ بھی صفت ہے کہ جو ان پر اتارا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، عظیم الشان کتاب، نور العرفان ہے، اللہ پاک کا کرم اور فضل ہے، یہ اس کا کلام الہی ہے، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو اپنے بندے سے وہ فرما رہا ہے۔ تو یہ اتارا گیا، یہ رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے ساتھ جو نازل ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، یا وحی کے تو قائل ہیں لیکن بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ چوتھی علامت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی بھی واضح دلیل ہے، کیونکہ وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔
جو نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تھا، وہ جو پہلے انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لانا اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت والا ختم ہو گیا، یہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد قیامت تک کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، یہ اعلان کر دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور ساتھ مجھ پر بھی ایمان رکھے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے اور پھر اسے آزاد کرے اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو رب تعالیٰ اسے دوہرا اجر ان شخصوں کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔